تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ان ھذا قرآن، بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت کرتا ہے انسان کی، للتی ہی اقوم، اس راستے پر جو بالکل سیدھا ہے، ویبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری عطا کرے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے جاتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے عذاب اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 9، 10، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ قرآن آپ کو بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کبھی آپ اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں تو آپ سمجھیں کہ آپ پار ہو چکے ہیں۔ آپ کو وہ حق کڑوا لگے، میٹھا لگے، موافق آئے، ناموافق آئے، جو قرآن کہتا ہے وہ تیر بہدف آپ کا ٹارگٹ پورا کرتا ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور قرآن انسان کے دل کے اندر رچتا ہے اور بستا ہے، اور پھر انسان تبدیل ہوتا ہے۔ جب انسان تبدیل ہوتا ہے تو پورا جہاں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطانی باتیں آپ کے اندر اثر انداز ہو رہی ہیں اور رحمانی باتیں اثر انداز نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گانا گانے والا اپنی گندی زبان سے آپ کے دل کو متاثر کرے، اور یہ قرآن جو نور نبوت بھی ہے، نور خدا بھی ہے، اس میں دو نور ہیں۔ اللہ سے جب منتقل ہوا میرے نبی کے دل مبارک پر، اس سینے سے یہ قرآن آپ کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں، یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قرآن آپ کو ہدایت نہیں دے گا؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن آپ کے اندر اثر نہیں کرے گا؟ یاد رکھیں، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے، قرآن بھی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ قرآن کی آبادی والے شہروں میں سمرقند، بخارا، اندلس، یہ حکومتیں تھیں، لیکن یہ سمندر وہاں سے گھومتا ہوا اب آپ کے ان ملکوں میں آ چکا ہے۔ یہاں پہ قرآن کی بہاریں ہیں۔ اگر آپ وہ دریا دیکھیں، وہ سمندر دیکھیں، وہ خشک ہو چکے ہیں، مگر آپ کے ارد گرد کے ماحول میں قرآن کی صدائیں ہیں، قرآن کی فضائیں ہیں، قرآن کے نظام ہیں، اور یہ قرآن آپ کے اندر اترتا جا رہا ہے۔ قرآن کا اتنا خوبصورت نظام آپ کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے قرآن کی ہدایت کو کیا کریں؟ یقینی طور پہ تصور کریں، اور قرآن حکیم کو پڑھتے جائیں، ہدایت ملتی جائے گی۔ قرآن کو پڑھتے جائیں، ہدایت ملتی جائے گی۔ ایک دفعہ میں نہیں ملی تو پھر پڑھیں، پھر نہیں ملی تو پھر پڑھیں، پھر نہیں ملی تو پھر پڑھیں۔ اللہ اپنا رنگ آپ پہ چڑھائے گا، اللہ اپنی صفات کی خوبصورتی آپ کے چہروں پہ سجا دے گا۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھا ہے، سیدھے راستے کی کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں، گزرتے جائیں، پڑھتے جائیں، گزرتے جائیں۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ اس امت محمدیہ کو قرآن سے گزار دو، قرآن کی سیر تو کروا دو، قرآن اس کو ایک دفعہ دکھلا دو، قرآن کا منظر اس کو پڑھا دو، قرآن کا منظر اس کو دکھلا دو۔ قرآن سمجھ نہ بھی آئے تو اس کو دیکھنے سے ہی اللہ کا نور کیا ہوتا ہے؟ نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جس طرح دھاگا سوئی کے ناکے سے اندر ایک دفعہ گزار دو، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دھاگا اس ناکے سے نہ گزرے، درزی بھی ایسے ہی بیٹھا رہے گا، دھاگا وہ پڑا رہے گا، سوئی یہ پڑی رہے گی، کپڑے وہیں پہ پڑے رہیں گے، مشین اپنی جگہ پڑی رہے گی، بالکل اندھیر نگری ہوگی اور کوئی آبادی نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ اس دھاگے کو سوئی سے کراس کرتے ہو، وہ آپ کے سوٹ کو سلائی کرتا ہے، وہ آپ کی ٹوپی کو بناتا ہے، وہ آپ کے رومال کو بناتا ہے، وہ آپ کے بستروں کو بناتا ہے، وہ آپ کی تمام چیزوں کو بناتا ہے۔ حضور پاک اور انبیاء بھی کہتے ہیں انی انا لکم ناصح امین، ہم نبی بھی تمہارے لیے درزی کی حیثیت سے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح درزی نے ٹوٹے ہوئے کپڑوں کو جوڑا، بہترین بازو، بہترین ڈیزائن، بہترین خوبصورت قمیضیں اور کرتے اور تمام چیزیں کیا کر دی؟ بنا دی۔ اور اگر وہ درزی کاٹے آپ کا ریشم کا کپڑا اتنا خوبصورت کسی کا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور آپ کو ادھر آؤ بھائی اپنا سوٹ دیکھ جاؤ، سوٹ دیکھ جاؤ، تو آپ پہ غضب آئے گا، آپ کہیں گے یہ کیا اس نے کچمبڑ مچا دی ہے ہمارے سوٹ کا۔ لیکن جب اس کو جوڑے، اس کے بٹن لگائے، اس کی تمام چیزیں لگائے، پھر پریس کرے، پریس کر کے لٹکا دے، لٹکا کے آپ کے ہاتھوں میں دے، آپ کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ خوش ہوتی ہے۔ یہ قرآن ٹوٹے ہوئے بندوں کو پرو رہا ہے،
بکھرے ہوئے بندوں کو اکٹھا کر رہا ہے، نا امید بندوں کو امیدیں دے رہا ہے، لا علاج مریضوں کو شفا دے رہا ہے، نا سمجھ آدمیوں کو کیا دے رہا ہے؟ سمجھ عطا فرما رہا ہے۔ قرآن کی سمجھ بہت بڑی سمجھ ہے، قرآن کا عطیہ بہت بڑا عطیہ ہے، قرآن کا ہدیہ بہت بڑا ہدیہ ہے۔ اس لیے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ان ایمان والوں کو بشارت دیں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال پہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عمل زینت ہے، عمل حسن ہے، عمل خوبصورتی ہے، عمل جواب ہے، عمل آبادی ہے، عمل اتفاق ہے، عمل محبت ہے۔ خدا کی محبت کا تقاضا عمل ہے، عمل آپ عمل کریں، آپ کو خدا کی محبت کا تقاضا سمجھ میں آئے گا۔ آپ عمل کریں گے، نبی کی سنتیں آپ کے چہروں پہ ہر چیز پہ سجدی جائیں گی، سجدی جائیں گی، سجدی جائیں گی، اور جتنی سجاوٹ اس سے آئے گی اتنی سجاوٹ کسی ایک پہ بھی آپ کو نہیں آ سکتی۔ اس لیے قرآن آپ کی سجاوٹ ہے، قرآن آپ کی چمک ہے۔ قرآن پہ یقین کریں، قرآن پہ بھروسہ کریں، قرآن کو اپنا شافی بنائیں، قرآن کو اپنا مکین بنائیں، قرآن کو اپنا رقیب بنائیں، قرآن کو اپنا دوست بنائیں، قرآن کو اپنا حبیب بنائیں، پھر یہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر میں جب کانپ رہے ہوں گے نا تو پیچھے سے آ کے ٹھپ کبھی لگائے گا ایسے، بھائی گھبراؤ مت، تو دنیا میں میرے ساتھ رہا ہے، آج تیرا قرآن تیرے ساتھ ہے، تیرا قرآن تیرے ساتھ ہے۔ اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار نبوت قرآن کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ منتقل کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، قرآن کا بہت ہی بڑا آپ کو اجر ہوگا، اعمال صالحہ کا بہت ہی بڑا آپ کو اجر ہوگا۔ تو اعمال زندگی میں ایمان کی، زندگی میں ایمان کی حلاوت ہے۔ کیا ہے؟ حلاوت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے، ایمان کی مٹھاس کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو شہد سے محبت ہے، چینی سے محبت ہے، گڑ سے محبت ہے، ٹافی سے محبت ہے، چاکلیٹ سے محبت ہے، تو اللہ کی قسم آپ ذرا قرآن کی حلاوت کو محسوس کر لیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن چھوڑ کے ٹافی کھانا شروع کر دیں، قرآن چھوڑ کے ٹافی کھانا شروع کر دیں۔ یہ جس طرح آپ ببل چباتے ہیں تو بڑا آپ کو ٹیسٹ آتا ہے۔ کیا آتا ہے بھائی؟ ٹیسٹ آتا ہے، مٹھاس جب تک اس میں ہوتی ہے آپ بڑے اس کو ٹیسٹ۔ اس طرح قرآن جب پڑھتے ہیں نا قرآن، تو قرآن میں جذب ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھیں تو اگلی آیت کو ایک کھینچ لیتی ہے، اور قرآن کا جو حافظ ہے وہ موتی پرو رہا ہوتا ہے، وہ پڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو بعد میں حیران ہوتا ہے اپنے اوپر کہ یہ میں نے کس طرح پڑھ دیا اور یہ کیسے زبان پہ چڑھ گیا۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی بہت بڑی ذہانت سے قرآن کو چڑھایا، آپ کا کام ہے پڑھنا، قرآن کا کام ہے آپ کی زبان پہ چڑھنا، آپ کا کام ہے پڑھنا، قرآن کا کام ہے آپ کی زبان پہ چڑھنا، اور چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ کہانیاں سن کے ہم منہ ہلا دیتے ہیں، اور کئی لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ، جی سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ کس کے واقعات ہیں؟ صحابہ کے واقعات پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا واقعہ سن کے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ دیتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی میں جائے۔ ایک قرآن ایک رکعت میں پڑھنا یہ کسی کے مائی کے لال کی جرت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق قرآن کہا جاتا ہے، شہید قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ کا جب شہادت کا وقت آیا تو آپ کو جو زخم آیا، اس سے جو خون گرا ہے، تو قرآن کی آیت پہ گرا ہے جو پہلے سپارے کے اندر آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ان کو کافی ہے، اللہ ان کو کافی ہے، یہاں پر ہے۔ اور آپ کی یہ گواہی یہی قرآن کا صفحہ قیامت کے دن عطا کرے گا جی۔ اور اگر ہمارے آنسو جو ہیں وہ پڑھتے پڑھتے بھی قرآن پہ گر جائیں، پڑھتے پڑھتے قرآن پہ گر جائیں، تو یہ عرب جو لوگ ہیں، عرب یہ کوئی مصنوعی نہیں روتے ہیں، مصنوعی، ان کے اندر قرآن ایسا جاذبیت لے گیا ہوا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں یہ کانپتے ہیں، اتنا گہرائی میں جا کے یہ روتے ہیں نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت قاری تھے کہ مزمار داود ان کو عطا کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ حضرت داود علیہ السلام کی جو زبان مبارک میں لطافت تھی نا،
وہ صحابہ میں سے ان کے اندر موجود تھی۔ اور آج کل یہ جو جلسے ہم کرواتے ہیں، اس سے پہلے 2-4 نعت خواں ہم لے کے آتے ہیں، 1-2 قوالی والے لے کے آتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یار یہ تم کیوں لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ قاری صاحب نے تلاوت کرنی ہے نا، اس سے پہلے ذرا یہ تھوڑے گرم ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ گرم ہو جائیں۔ اب گرم کرنے کے لیے آتی قوالی اور نعتیں۔ کیا آتی ہے؟ قوالی اور نعت نے جو 2 اشعار میں ہمارے اندر روحانی پیدا کی ہوتی ہے، تو بندے کے سبحان اللہ کہتے ہوئے جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور ایسے جب پھینکتے ہیں نا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ساری روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ قاری صاحب قرآن پڑھیں اور ہم وجد میں آ جائیں، ہم ان کے قرآن کے عاشق ہو جائیں اور ہم ان کو اٹھا لیں اپنے سروں پر، اپنے کندھوں پر، اور ان کو اٹھا کے بھاگیں کہ یہ قرآن والا ہے۔ تو قرآن کے تعارف کے لیے آج ہم نعتیں پڑھا رہے ہیں اور آج مجمع کو گرم کر رہے ہیں اور آج ٹائم کو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ تم مجھے دیکھو، مجھے پڑھو، میرے ساتھ محبت کرو، میرے اوپر رونا شروع کرو، میرے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انعام یاد رکھو۔ میں نے عرض کی کہ ایک بندہ سورۃ رحمان پڑھتا ہے نا، تو کتنا خوبصورت نظام ہے۔ اس میں 94 نعمتیں ہیں اللہ کی۔ کتنی؟ 94 اور 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ جو بوفے سسٹم ہے، بوفے سسٹم کے اندر کہتے ہیں کہ 60-70 ڈشیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 60-70 ڈشیں ہوتی ہیں۔ چلیں مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے کتاب کے مثالوں سے پاک ہے، ہماری عقل جو ہے وہ پاس ہے۔ اب یہاں پر جائے بندہ تو اس کی نعمت دیکھ کے رج جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کھاؤں۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں۔ کتنے؟ 2 گھنٹے۔ 2 گھنٹے میں جتنا تم کھا سکتے ہو کھاؤ۔ اب جناب جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ادھر اٹھا کھا پی اور یہ اور وہ، اور ان کو باہر جانے سے پہلے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اور جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے الحمدللہ ہر نعمت پہ پڑتا ہے، کھاتا وہ ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو 94 نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو سورۃ رحمان میں دی ہیں، یہ کوئی بوفے سینٹر نہیں ہے، یہ جنت کا سینٹر ہے۔ اور یہاں پہ جب یہ نعمتیں لگیں گی تو ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہوگی جو آپ ضائع کریں گے، اور ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہوگی جو آپ طرف سے نہ کھائیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جنت کا کھانا آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوگا، آخر میں کام تیز ہوگا، آخر میں کام ہے۔ ادھر تو یہ ہوتا ہے ادھر سے ڈالو پلیٹ بھری جناب، 2-4 لقمے پکے، ادھر پھینک، یہ وہ، اس کا بیڑا گرک کر دیا اور کہتا رج گیا، بس گیا۔ اب یہاں پہ وہ رج گیا، اس کو کہیں بھائی صاحب جی اور کھانا کھا لو، ہیں کیا ہے جی، ہم یہ تمہارے لیے برفی لائے ہیں، رس ملائی لائے ہیں۔ وہ کہتا نہیں یار بس ختم ہو گیا۔ لیکن جنت کی نعمتوں میں آخری لقمے زیادہ مزیدار ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ طلب والے ہیں، زیادہ جستجو والے ہیں، اور ایک ڈکار سے سب کچھ فارغ، ایک ڈکار سے سب کچھ فارغ۔ اب بتاؤ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن نعمت عظمیٰ ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا وہ پاگل ہے۔ کیا ہے؟ پاگل ہے۔ ہم دیکھیں آخرت کا میدان، اس میں نعمتیں دیکھیں کہ ہم سب رسول پاک علیہ السلام کی قیادت میں اٹھ کر آگے بڑھیں گے۔ پھر حشر کے میدان میں ہمارے آقا کو ایک مقام محمود نصیب ہوگا۔ پھر اس حشر کے میدان میں حوض کوثر کا پانی آپ کو نصیب ہوگا۔ پھر وہاں پر آپ کی جنت کا انشاءاللہ اعلان ہوگا۔ کوئی رہے گی کثر تو حضور پاک کی طرف سے آپ کی شفاعت کبریٰ ہو جائے گی۔ وہاں سے آپ آگے بڑھیں گے، جنت ہوگی۔ جنت سے آگے کیا ہے؟ نہریں ہیں، دیدار رسول ہے، دیدار خدا ہے، دیدار انبیاء ہے، دیدار ہے جنت کی حوروں کا، تلاوت ہے قرآن کی، بازار ہے جمعہ کا، خوبصورت نظام ہے۔ اور وہاں پہ ہر دن کھانا پینا، مختلف ذائقے، مختلف نظام۔ یہ آخرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اب ایک ان پڑھ جاہل کہتا ہے وہ مرنا کوئی ہے ہی نہیں، جب مریں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں آخرت کی نعمتوں میں سے ایک خوبصورت نعمت قرآن حکیم کی تلاوت کا نصیب ہو جانا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا نصیب ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن پہ یقین اور اس سے ہدایت طلب کرنے کی توفیق کامل نصیب